الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں 10واں رکوع اور سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں آیت نمبر 14 تک تفسیر آئی۔ آیت نمبر 14 کے بعد نمبر 15 قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صدق اللہ۔ کی آیات میں انسان کے ایمان اور عمل صالح میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور جن چیزوں کی عیش و عشرت میں پھنس کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے، ان کا ذکر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ یہ چیزیں فطری اعتبار سے انسان کے دل میں ان کی رغبت، ان کی شہوت، ان کی چاہت رکھ دی گئی ہے۔ وہ دنیا کی 6 بڑی چیزوں کا ذکر تھا۔ نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 سونے چاندی کے ڈھیر، نمبر 5 گھوڑے، نمبر 4 شاندار گھوڑے، اور نمبر 5 مویشی، اور نمبر 6 کھیتیاں۔ کہ ان چیزوں کی محبتوں میں انسان پھنس کر کے لگ کر کے اپنے انجام کو، خدا کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ان چیزوں سے ابدی فلاح اور ہمیشہ کی کامیابی وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ محض چند روزہ دنیا میں فائدہ ان سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ کا کامیاب مستقبل اور اچھا ٹھکانہ اگر بندے کو چاہیے تو وہ ملے گا اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے سے، اس کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا، ان طریقوں کو اپنانے سے۔ چنانچہ آج کی اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ کن نعمتوں پر انسان کو ریجھنا چاہیے اور وہ نعمتیں کن لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ چونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ بغیر نعمتوں کی چاہت کے رہ ہی نہیں سکتا، بغیر شہوتوں اور خواہشات والی چیزوں کی طلب کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم شہوت کو ختم کر دو، خواہشات کو ختم کر دو اور نعمتوں کی چاہت کو ختم کر دو۔ اس کے رخ کو کی اصلاح کر دی گئی، تو اپنا رخ کو، اس سمت کو صحیح کر لو۔ تمہاری سمت یہ کہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں یہ کہ یہ دنیا کی چیزیں برتنے کی ہیں، لگانے کی نہیں ہیں۔ دنیا کی چیزیں استعمال کے لیے ہیں، محبت سے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ان چیزوں میں انسان رہے، یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر نہ سمائیں۔ ان چیزوں میں انسان رہے لیکن یہ چیزیں انسان کے دلوں میں نہ آئے۔ جیسے پانی میں کشتی چلے لیکن کشتی میں پانی نہ آئے، اس طریقے سے یہ اس کی حد بیان کی گئی ہے۔ اب انسان کو کن چیزوں سے محبت و دل لگانا چاہیے اور کون سی نعمتوں کو چاہنا چاہیے، کیسی نعمتیں طلب کرنی چاہیے، اب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ان فانی اور ناقص نعمتوں کا کیا ریجھنا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابھی آپ ان کو ذرا بتائیے تو کہ ان سے بہت بہتر نعمتیں ملنے والی ہیں، ان سے بہت بہتر نعمتیں ہیں۔ یہ سونے چاندی کی دنیا کے ڈھیر اور یہ دنیا کی عورتیں اور دنیا کی میں اولادیں اور دنیا کی معلومات اور یہ مویشی اور گھوڑے اور یہ دنیا کے تمام تر زیب و زینت کے سامان، ان سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درجہ بہت بہتر جو چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے، ان کے حصول کی فکر کرنی چاہیے، وہ ہے کیا؟ اللہ نے 3 باتیں بتائیں۔ فرمایا اے نبی کہیے میں تمہیں ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں بتاؤں۔ وہ نعمتیں وہ باغات ہیں
جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ندی نالے اور بہتی نہریں، اور ان پر سبز و شاداب باغ، اور ان باغوں میں انسان کے محلات، ان محلات میں ان کے تخت شاہی، ان تخت شاہی میں ان کے حور و غلمان، اور وہ حور و ازواج مطہرات، یہ چیزیں جو ان کو نصیب ہوں گی، اور ایسی ہری بھری زندگی جس میں کوئی دکھ پیش نہ آئے، کبھی غم کا کلمہ سننے کو نہ آئے، کبھی کوئی رنج کی خبر میں نہ پڑے، کبھی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہ پڑے، ان کی جو ہے جوانی کو خاتمہ نہ ہو، اور وہ کبھی بوڑھے نہ ہو، کبھی ان کو فنا نہ ہو، نہ نعمتیں فانی نہ وہ فانی، نہ نعمتوں میں کمی نہ ان کے استعمال کرنے والوں میں کمی، نہ نعمتوں کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ کم ہونے کا اندیشہ، ان نعمتوں پر ان کو ریجھنا چاہیے۔ اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں جو دنیا میں حلال طریقوں کو اپنا کر حرام طریقوں سے بچتا ہے، اور محرم چیزوں کا لحاظ محرم و نامحرم کے لحاظ کرتا ہے، اور اپنے شہوتوں کو دنیا میں بریک لگا کے چلتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر ازواج مطہرات ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، گندگیوں سے پاک، حیض سے پاک، اور حسد و کینے اور جو ہے زبان درازیوں سے پاک، اور ہر طرح کی پاکیزہ بیویاں جو دل کی بھی صاف، نگاہوں کی صاف، امانت و دیانت والی، کہ جس کو ملے اسی کی ہو کر رہ جائیں، اور ایسی پاکیزہ بیویاں کہ جنت کے حدیث پاک میں تو بڑی صفات ان کے بیان فرمائی گئی، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ملنے والی جنت میں وہ ہے بندے کو اپنے آقا کی خوشنودی مل جائے۔ دنیا میں بھی انسان کی بڑی چاہت ہوتی ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو بڑا ہے، جس کے ہاں وہ ملازم ہے، تو وہ اپنے آقا کی نگاہ میں مقبول ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کا آقا اس سے راضی ہو جائے، اور وہ پھول نہیں سماتا کہ میرا مالک مجھے پسند کرتا ہے، میرا مالک مجھے چاہتا ہے، میرا مالک مجھ سے راضی ہے، مجھ سے بہت خوش رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے کو وہاں پر پروانہ ملے گا کہ جاؤ، تم سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم تم سے خوش ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ کی طرف سے بندے کو یہ بے فکر کر دیا جائے، اور بندے کو یہ نعمت عطا کر دی جائے کہ ہم تم سے خوش ہیں اور ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد تو پھر جنتیوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تمام نعمتیں دے چکیں گے، اور ہر جنتی اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائے گا، اور وہ دنیا سے 7 گنا بڑی جنت، ادنا درجے کی جنتی مل چکی ہوگی، اور گویا ایک جہان ہوگا جس کا وہ مالک ہوگا، ایک جہان ہوگا جس کا وہ بادشاہ ہوگا، ایک وہ جہان ہوگا جہاں پر اس کے لیے فوج ہر طرح کی ہوگی، اور ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان ہوں گے۔ اس جہان میں پہنچنے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اے جنتیو، تو جنت کہیں گے لبیک وسعدیک والخیر بیدک فیک والخیر کلہ بیدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور تیری طرف سے بڑے ایک وقت ہیں، اور ساری خیر اللہ، ساری بھلائی تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تم خوش ہو، تم راضی ہو، میں نے تم سے جو نعمتیں دی ہیں۔ بندے کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہو؟ آپ نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ آپ نے ہر تو نعمت ہمیں دے دی۔ فرمایا کوئی اور نعمت چاہیے؟ فرمایا اللہ میں کیا نعمت نہیں ہے جو ہم جس کا مطالبہ کریں؟ کون سی نعمت ہمیں آپ نے عطا نہیں فرمائی جس کے ہم آپ سے دعا کریں اور جس کا منع کریں؟ ہر نعمت تو ہمیں یہاں میسر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سوچو، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا نعمت رہ گئی؟ اللہ فرما رہے سوچو، مانگو، تو وہ اپنے ماں سے رجوع کریں گے۔ تو بہرحال حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تم کو اپنی خوشنودی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی رضا تم سے سناتے ہیں کہ ہم تم سب سے راضی ہیں، خوش ہیں، تمہارے اعمال سے خوش ہیں، تمہاری انجام سے خوش ہیں، اور ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اس پر جنتی خوب شادیانے بجائیں گے، اور جو ہے چین کا سکون ان کو حاصل ہوگا کہ جو ہے یہ بڑی نعمت ہوئی۔ اگر ساری نعمتوں کے بعد یہ کھٹکا لگا رہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ساری نعمتوں کے بعد کھٹکا لگا رہے کہیں اللہ رب العزت کی کوئی پھٹکار نہ پڑے، تو پھر انسان کی نعمتوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر نعمتیں اس کے لیے کڑوی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب تمہارے لیے جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں سدا بہار ہیں، میں بھی راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی، نعمتوں میں کمی اور خاتمہ نہیں ہوگا، اور پھر تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو وہ تمہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے مل جائے۔ یہاں پر جو 3 نعمتیں بیان کی گئیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں، ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ
دنیا کی 6 نعمتیں ذکر کی گئی تھیں، اور اس کے مقابلے میں جنت کی 3 نعمتیں ذکر کی گئیں۔ جنت کی 3 نعمتیں: نمبر 1 باغات، سبز و باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، نمبر 2 ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، نمبر 3 اللہ کی خوشنودی۔ یہ 3 نعمتیں اوپر ذکر کی گئیں، 6 نعمتیں: النساء عورتیں، نمبر 2 البنین اولاد، نمبر 3 القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نمبر 4 الخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، نمبر 5 الانعام، مویشی چوپائے، اور نمبر 6 الحرث، کھیتیاں زمین و جائیداد۔ تو یہ 6 نعمتیں اوپر ذکر کی گئی، لیکن جنت کے ذکر آنے میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ دراصل عورتیں کا نعمت ہونا، یہ اس کا ذکر تو آ ہی گیا ازواج مطہرات کے اندر، لیکن البنین اولاد کا ذکر نہیں آیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ دراصل اولاد کی جو چاہت ہوتی ہے اس کی ضرورت جنت میں ہوگی ہی نہیں۔ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ اس کی معاون و مددگار بنے، اس کا ہاتھ بٹائے، بڑھاپے میں اس کے کام آئے، مر جانے کے بعد اس کی نسل اس سے چلے، اس کی یادگار رہے، اور اس کے بعد اس کا خاندان پھلے پھولے۔ یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی اس کو محتاجی نہیں آئے گی، کبھی وہ بوڑھا ہی نہیں ہوگا، اس کو اپنے نسل چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کبھی خود نہیں ختم ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر اولاد کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اولاد کی جو حاجت ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو یوں کہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے اولاد کو، تو حدیث پاک میں ترمذی شریف میں ہے کہ اگر کسی کے دل میں اولاد کی چاہت پیدا بھی ہوئی تو یہ کچھ اللہ رب العزت آنن فانن فرما دیں گے۔ حمل، ولادت اور زمانہ اور یہ سب جو ہے بغیر کسی تکلیف کے اس کے سامنے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ وہی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے سونے چاندی کے ڈھیر کا ذکر نہیں آیا کہ جنت یہ بھی ہوگا، حالانکہ جنت کی خود ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ سونے چاندی کی جو انسان چاہت ہوتی ہے دنیا میں، وہ زر مبادلہ کے طور پر ہوتی ہے کہ سونے چاندی کے سکے پہلے چلتے تھے، دراہم و دینار چلتے تھے، تو اس کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات کے سامان خریدتا تھا یا اس کو ذخیرہ بنا کے رکھتا تھا تاکہ یہ نعمتیں ضرورت پر کام آئے، اور یہ سونے چاندی کے ذریعے سے اس کی ضرورتیں پوری ہو۔ تو وہاں پر سب، اور یہ سونے چاندی خرید فروخت کے ذریعے مبادلہ کا کام دیتے تھے کہ ان سے جو ہے سامان خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے۔ وہاں پر خرید و فروخت ہی نہیں ہوگی، ہر چیز مہیا ہوگی، کسی چیز کے لیے اس کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی مال کو جمع کرنے کی ضرورت پر کام آئے گا، اور جو ہے ضرورت یہ سب چیزیں ہوگی نہیں، کیونکہ جنتی خود کی ایک پوزیشن ایک بادشاہ کی طرح ہوگی، اور جنت رہی رہا ہوگا سونے چاندی کے ڈھیروں درمیان، تو اس کو سونے چاندی کی پھر حاجت ہی کیا رہ جائے گی، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے گھوڑے کی ضرورت دنیا کے اندر کہ جہاد کام آتے ہیں، سفر اس سے طے ہوتا ہے، اور انسان جو ہے گھوڑے کے ذریعے سے سفر طے کیا کرتا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انسان کے ارادے کی دیر ہوگی، گھوڑے کے سفر کے بغیر اور کسی سواری کے بغیر جہاں چاہے گا وہ اڑا پھرے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں 700 برس کی مسافت ایک لمحے میں طے ہو جائے گی۔ جیسے دنیا میں اس کا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی شکل میں دکھایا، وہاں ہر جنتی کو سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت حاصل ہوگی، وہاں اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی گھوڑے پہ سواری کرے پھر اپنے راستے طے کرے، وہاں کسی سے نہ جہاد کی ضرورت ہوگی نہ جنگ کی ضرورت ہوگی، اس لیے گھوڑے کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے چوپائے کی بھی ضرورت نہیں کیا گیا۔ چوپائے سے مقصد ہوتا ہے کہ اس سے گوشت حاصل کریں گے، چوپائے سے مقصد ہوتا ہے اس سے دودھ حاصل کریں گے، چوپائے سے مقصد ہوتا ہے وہ ہل چلائیں گے، کھیتی کریں گے، تو نہ کھیتی کی ضرورت ہے، نہ غلے کی ضرورت ہے، نہ ان چوپائے کی ضرورت ہے، اس لیے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر بھی کسی کے دل میں چاہت ہو کہ وہ کھیتی کرے، اللہ تعالیٰ سب کچھ آنن فانن کرا دیں گے، اس کی وہ زمین ہوگی، وہاں کھیتی ہوگے گی اور پانی ہوگا، اور اس طریقے پر وہ کھیتی لہلا اٹھے گی، جیسے وہ چاہے گا اسے اس کو برت سکے گا، دیکھ سکے گا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے گا، کیونکہ وہاں پر اس کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، خواہش نہیں ہوگی، پھر کسی کے دل میں خواہش اٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پورا کرنے کے انتظام اللہ نے وہاں کیا ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کا ذکر کیا گیا اور باغات راحت و آرام کا ذکر کیا گیا، اور سب سے بڑھ یہ کہ اللہ کی خوشنودی کا ذکر کیا گیا۔ ساتھ میں بتا دیا گیا کہ ان نعمتوں کو، یہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں، اس لیے دنیا کی فانی نعمتوں میں مست ہو کر مت رہ جاؤ، بلکہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کو
اپنی محنت کا رخ موڑو. اب یہ نعمتیں حاصل کیسے ہوں گی, کن کو ہوں گی اور کیسے ان کو حاصل کیا جائے؟ اللہ نے اسی ایک لفظ میں بتایا, للذین اتقوا. یہ نعمتیں ان کو ملیں گی جن کے اندر تقوی ہوگا. تقوی کا ادنا درجہ ہوتا ہے کفر و شرک سے اپنے کو بچا لے جانا, اور پھر گناہ کبیرہ سے بچنا یہ بھی تقوی ہے, گناہ صغیرہ سے بچنا یہ بھی تقوی ہے, مکروہ تحریمی سے بچنا یہ بھی تقوی ہے, مکروہ تنزیہ سے بچنا یہ بھی تقوی ہے, خلاف اولا چیز سے بچنا یہ بھی تقوی ہے. تقوی کی شروعات کفر و شرک سے بچنے سے لے کر کے پھر وہ قرب الہی کے اس مقام تک ہوتی ہے کہ ہر نامناسب بات چاہے وہ جائز کیوں نہ ہو لیکن خلاف اولا ہو, اس کو چھوڑ اعلیٰ سے اعلیٰ دین کی باتوں کو اپنانا, یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. اسی اعتبار سے اللہ کے جنت مقامات حاصل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا تم دنیا کے اندر پابندی بھری زندگی گزار لو کہ دنیا میں تم اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤ. درمیانی زندگی میں بھی اپنی مرضی نہ چلاؤ, اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو اللہ تعالیٰ تمہیں مرضی اپنی چلانے دے گا. تمہاری مرضی بھری زندگی تمہیں نصیب جائے گی جنت کی شکل میں. اللہ نے پھر ان کی صفات بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ جنتیں ملیں گی. یہ دعا مانگا کرتے ہیں دنیا میں, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, لہذا ہمیں بخش دیجیے, ہمارے گناہ معاف کر دیجیے, ہمیں جہنم دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ آمنا کا اعتراف پہلے کریں گے, مغفرت کی چاہت بعد میں کرتے ہیں. وجہ اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو مغفرت کا سوال ہی رائے گا ہے, ایمان کے بغیر تو مغفرت مل ہی نہیں سکتی. اس لیے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں, اے اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں, تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان والی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, لہذا اب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو گناہ ہمارے اعمال کے لین سے ہوں انہیں بخش دیا جائے, معاف کر دیا جائے, وہ درگزر سے کام لیا جائے. اور پھر ان کی صفات بیان فرمائی گئی کہ وہ صبر بھری زندگی گزارتے ہیں. ان کی صفات میں سب سے پہلے صبر کو ذکر کیا, کیونکہ صبر ایسی صفت ہے کہ تمام نیکیوں میں اس کا دخل ہوتا ہے. صبر ایسی صفت ہے کہ تمام نیکیوں میں, گناہوں سے بچنے میں, مصیبتوں کو برداشت کرنے میں سب دخل ہوتا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ کے تحت میں یہ بات آتی ہے کہ صبر کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے کرنے میں جو نفس کو پابندی اٹھانی پڑ جائے, اور صبر کا ایک درجہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے میں جو نفس پہ آرے چلے اور نفس کو مشقت اٹھانی پڑے, اور جو ناموافق حالات آئے ان کی وجہ سے انسان کو جو سہنا و برداشت کرنا پڑے اللہ کی خاطر, ان سب کو صبر میں داخل مانا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ صبر والی زندگی گزارتے ہیں. اور دوسری صفت فرمائی کہ بس صادقین, وہ سچے ہوتے ہیں, قول کے بھی سچے ہوتے ہیں, کردار کے بھی سچے ہوتے ہیں, نیت کے بھی سچے ہوتے ہیں. قول سچے ہوتے ہیں یعنی ایمان میں مخلص ہوتے ہیں, اپنے زبان کے مخلص ہوتے ہیں, اس کی بنا پر وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے. اعمال و کردار کے مخلص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا کرتے ہیں. نیت کے مخلص ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ مومن ہوتے ہیں, منافق نہیں ہوا کرتے. اس لیے الصادقین ان کی صفت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم سچ لازم پکڑو, کیونکہ سچ یہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے. سچا آدمی جنتی ہوتا ہے, اور جو آدمی سچ کی عادت اپنا لیتا ہے تو وہ سچ بولتے بولتے اپنے قول میں, عمل میں, نیت میں جب سچا ہوتا ہے تو اس سچوں میں ایسا لکھ دیا جاتا ہے کہ صدیقین میں ان کو اس کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کا وہ مقام ہوتا ہے جو انبیاء کے بعد جو مرتبہ ہوتا ہے, من الانبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, صدیقین میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. یہ اولیاء کی قسم ہے صدیقین. اور فرمایا کہ یہ جو جنتی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنتوں سے نوازیں گے, صبر کرنے والے, سچ بولنے والے. القانتین ظاہری اعتبار سے بھی احکام کی اطاعت کرنے والے. قانتین مانے فرما بردار کے آتے ہیں, وہ فرما بردار ہوتے ہیں. والمنافقین والمنفقین, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان مالدار ہو, دولت مند ہو وہی خرچ کرے. کتنے مالدار دولت مند ہوتے ہیں, بڑے بخیل ہوتے ہیں, ان سے خرچ نہیں ہوتا. یہاں پر خرچ کرنا ہر نیک بندے کی صفت کو بیان کیا گیا. اگر وہ غریب بھی ہوتا ہے تو بھی اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اور جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کے اعتبار سے خرچ بھی کرتا ہے کہ اگر اس کی حیثیت ایک آنے تو ایک آنا خرچ کرتا ہے, اگر اس کی 1 لاکھ کی حیثیت ہے اس اعتبار سے خرچ کرتا ہے. تو یہ خرچ کرنا زکوٰۃ میں, صدقات اور دیگر خیرات میں یہ نیک بندوں کی صفات میں فرمایا ان سب نیکیوں کے باوجود صابر بھی ہے, صادق بھی ہے, مطیع و فرما بردار بھی ہے,
رائے خدا میں مال کو خرچ کرنے والا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت میں تہجد میں اٹھ کر گناہوں کو بخشواتا ہے۔ وہ سحری اور تہجد کا وقت بڑی طمأنینت اور روحانیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت عبادت میں بڑا جی لگتا ہے، لیکن اس وقت کی عبادت ہوتی مشکل ہے کہ اس میں اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ہمت کر لے تو اس وقت کی عبادت میں جو جی لگتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے بندہ، اس وقت کا مزہ اور لذت ہی شعور ہوتی ہے۔ اسی کو بیان فرمایا گیا۔ تو آج کی ان آیتوں میں نمبر 1 تو دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور بتایا کہ جو لوگ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل دیے بیٹھے ہیں ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ دل دینے کی چیزیں نہیں ہیں، دنیا کی وہ ساز و سامان ہیں، ان کو استعمال کیا جائے، ان کو اس میں دل نہ لگایا جائے۔ دل لگانے کے لیے چیزیں یہ ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ لہذا جب یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وعدہ ہے کہ یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، ترجمہ ہوا اے نبی آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتا دوں ان چیزوں سے بہتر نعمتیں جو اوپر نعمتیں ذکر کی گئیں، ان نعمتوں سے بہتر تمہیں نعمتوں کی آگاہی دوں۔ یہ نعمتیں للذین اتقوا، ان بندوں کو ملیں گی جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، ادنا درجے کے کفر و شرک سے بچ کر کے پھر اپنے کو تقوی درجات، بلند درجات میں اپنے کو پہنچا۔ عند ربہم جنات، ایسے نیک بندوں کے لیے ان کے رب کے یہاں، ان کے رب کے پاس نعمتیں ہیں جنتوں کی شکل میں، جو سبز و باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر عورتوں کے ذکر کی خصوصیت اس لیے بھی ہوئی کہ عیسائیوں کے عقیدے میں جنت میں ان کا عقیدہ یہ کہ جنت میں عورتیں نہیں ہوں گی، حور نہیں ہوں گی، بیویاں نہیں ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ یہ روحانیت کے خلاف ہے، روحانیت کے خلاف ہے، لیکن نعمت کی بھی تو نعمت کے تقاضے کے تو مطابق ہے۔ اگر انسان کو نعمت چاہیے ہو اور نعمتوں میں اس سے خواہش پوری کرنے کے سامان نہ ہو اور ازدواجی زندگی کی تسکین کا سامان نہ ہو تو وہ نعمتیں ادھوری رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ادھوری نعمتوں والا نہیں بنایا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا، تھوڑی تفصیل کو ذکر کیا، تو وہاں ازواج مطہرہ یعنی نیک پاکیزہ بیویوں کا ذکر ضرور کیا ہے۔ یہ اسی لیے کیا ہے تاکہ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید بھی ہو جائے کہ جنت میں عورتیں نہیں ہوں گی۔ وہ ازواج مطہرہ، اور پاکی، اور جو ہے پاک صاف ستھری خوبصورت اور پاک دل صاف دل کی بیویاں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ توبہ میں کہا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کون نیک بندے ہیں اور کون برے ہیں، اور کیا کون جو ہے دنیا بہار پر مر رہا ہے، کون فانی مزوں سے پرہیز کر کے اپنے لیے آخرت کی جستجو میں لگا ہوا ہے، سب بندوں کو دیکھ رہا۔ اور جو بندے آخرت کی جستجو والے ہوتے ہیں ان کی شان بیان فرمائی، الذین یقولون ربنا، وہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا لیجئے ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ وہ نیک بندے ہوتے ہیں الصابرین، کہ جو ہر موڑ پر صبر کرتے ہیں، والصادقین، قول و عمل و اخلاص و نیت کے سچے ہوتے ہیں، قانتین، اور وہ تمام احکام میں اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، والمنفقین، راہ خدا میں خوب خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقتوں میں تہجد میں پچھلی رات کے پچھلی پہر میں وہ اللہ کے سامنے استغفار اور مغفرت کے طالب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب
فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا ظلمنا اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لنا في ذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.